علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27واں پارہ شروع کریں گے جی سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے 37 جو کہ اس میں یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، جس میں قوم لوط پر پتھروں کی بارش کے عذاب کا ذکر ہے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہے، جس کے اور عذاب کے بارے میں کہنے لگے کہ لے آؤ عذاب اگر تم جس کی وعدہ کرتے ہو، تو پھر پتھروں کی بارش کا عذاب ان پر بھیجا گیا۔ اس کے بعد آل فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے کہ اس بدبخت نے اقتدار کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور جادوگر اور پاگل کہہ کر آپ علیہ السلام کی توہین کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 42 تک قوم عاد پر تیز آندھی کے عذاب کا ذکر ہے، اور آیت 43 سے لے کر 46 تک قوم سمود، قوم نوح کی تباہی کا ذکر ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا تو اچانک ان پر ایک زوردار زلزلہ آیا۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 51 تک اللہ کی بے مثال قدرت کے مظاہر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض آسمان بنایا اور کائنات کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ یہ آیت آج کے دور میں سمجھ آتی ہے کہ جب کہ سائنس نے یہ دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ کائنات بنائی اور یہ ایک دھماکے سے پھٹی اور پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کی جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، جس سپیڈ سے روشنی یعنی کہ تقریباً 2.5 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ابھی کتنے سیکنڈ ہو گئے میں آلریڈی وہ ٹریول کرتی ہے، تو کائنات اسی تیزی سے جب سے کائنات قائم ہوئی ہے بنی ہے وہ پھیلے جا رہی ہے۔ تو جس ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت بتا دیا، اور یہ سوچا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے کی سرزمین میں یا حجاز میں جو رہتے تھے ان کو کیسے یہ علم ملا، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا اور کیا خوب نعمتوں کو اس میں پھیلا دیا۔ پھر اللہ نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اگر اس کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑے سے سارے جوڑے بنائے ہیں، مطلب ہے ایک پازیٹیو چارج، ایک نیگیٹو چارج، ایک پروٹون اور الیکٹرون، اسی پر ساری کائنات بنا کے رکھتی، مطلب ہے کمال ہے یہ۔ آپ ایک چیز سے کیسے اتنی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ایک ایٹم بنائے ہوں گے آپ تصور کیجئے، جس سے پھر مولیکولز وجود میں آئے، مختلف ایلیمنٹس وجود میں آئے، اور اس سے پھر جناب ہیونلی باڈیز وجود میں آ گئیں، اس سے جناب کیا کچھ ہو رہا ہے، پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر شے جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہے۔ پھر اس میں جوڑے مزید بھی ہیں، یعنی کہ پودوں کے بھی جوڑے ہیں، پھلوں کے بھی جوڑے ہیں، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، زندہ چیزوں کے بھی جوڑے ہیں، مردہ چیزوں کے بھی جوڑے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ اس حیات دنیاوی کا جوڑا، اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ پھر آیت نمبر 52 سے 55 تک اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہر کافر قوم نے اپنے رسولوں کو اسی طرح کے الفاظ سے پکارا ہے، اسی طرح کی گستاخیاں کی ہیں، جادوگر کہا، مجنون کہا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ حق قبول نہیں کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، آپ کا کام تو صرف حق پہنچا دینا ہے۔ آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے والی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، آپ کی نصیحت اس کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ پھر آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق
یعنی اللہ کی عبادت. پھر یہاں یہ آیت آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ مقصد تخلیق انسان کا یعنی کہ دنیا میں جو خاص طور پہ ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہمارا پرپز کیا ہے؟ ہمارا پرپز یہاں بچے پیدا کرنا نہیں ہے. وہ تم سنت کو فالو کر کے شادی کر کے بچے پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا یہاں مقصد خوشی کا حصول نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کو جمع کرنا مقصد زندگی ہمارا نہیں ہے. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تخلیق نہیں کی انسانوں اور جنوں کی مگر وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں، ہماری غلامی کریں. ہم یہ لفظ عبودیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ سارے معنی اس میں مضمر ہیں، اور وہ بھی خوشی سے کریں اور محبت سے کریں. اللہ تعالیٰ کی جبر میں نہ کریں، آ کے مجبوری میں نہ کریں، خوشی سے کریں، محبت سے اللہ کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی غلامی کریں. اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور اگر یہ مقصد انسان اللہ کی غلامی میں نہیں آتا تو وہ لا محالہ کسی نہ کسی کی غلامی میں رہے گا. انسان غلامی کی کیفیت سے نہیں نکل سکتا. یا وہ اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہوگا، اپنے خواہشات کی غلامی کر رہا ہوگا، کسی اور شخص کی غلامی کر رہا ہوگا، شیطان کی غلامی کر رہا ہوگا. جس پر اقبال کا شعر بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. البتہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کی بندگی سے اعراض کر رہے ہیں، وہ ان قریب وہ دن دیکھ لیں گے جس دن نافرمان شدید تباہی اور بربادی سے دوچار ہوں گے. اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورت طور کا آغاز ہوتا ہے. سورت طور کافروں کے لیے پر جلال وعید لے کے آئی ہے، اور بڑے جلالی انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت میں آیت نمبر 1 سے 7 میں فرماتے ہیں کہ اور بلکہ قسم کھا کے، اہم مقامات کی قسم کھا کے، یعنی کہ کوہ طور، پھر لوح محفوظ، پھر خانہ کعبہ اور آسمان اور سمندر کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں پر عذاب آ کر رہے گا، پھر ان سے اس عذاب کا دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو قسم ضمانت کے طور پہ کھائی جاتی ہے، اور جن چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضمانت کے طور پہ قسم کھاتے ہیں وہ قرآن کے معجزوں میں سے معجزہ ہے، آج تک اپنی جگہ قائم اور دائم ہے. ان کے قائم اور دائم ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جو بات کی گئی ہے وہ برحق ہے، نہ ٹلنے والی بات ہے. پھر آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک کافروں کا بدترین انجام کا ذکر ہے. روز قیامت آسمان لرز رہا ہوگا اور پہاڑ چل رہے ہوں گے. اس روز کافر شدید تباہی سے دوچار ہوں گے. جو آج اللہ کے احکامات پر اعتراض کر رہے ہیں انہیں دھکیل کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے، تو اب دیکھ لو اور چکھ لو اس کا مزہ. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین. آیت نمبر 17 سے 20 تک متقیوں کا حسین انجام کا مضمون آ رہا ہے کہ روز قیامت متقین کی بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہوگی کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حسین باغات میں داخل فرمائیں گے جن سے وہ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. انہیں کہا جائے گا کہ جو چاہے وہاں کھاؤ پیو اور آزادی سے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں یہ نعمتیں تمہارے اعمال کی وجہ سے عطا کی گئیں. پھر آیت نمبر 21 میں نیک اولاد کو جنت میں ساتھ کر دینے کی آیات آ رہی ہیں کہ اگر اولاد میں سے کسی کے اعمال کمی کی وجہ سے اس کا درجہ جنت میں نیچے ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کا درجہ بڑھا کر اوپر والے درجے میں اس کو ملا دے گا تاکہ والدین اور اولاد پورا خاندان اکٹھا ہو سکے. کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
اوپر کے درجے کے جنتی ہوں گے وہ نیچے کے درجے کے جنتیوں سے کی جنت میں جا سکیں گے ان سے ملنے کے لیے، مگر چھوٹے درجے کے جنتی کو بڑے درجے کے جنتیوں کے سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو دیکھ کے پھر ان کا دل جائے گا کہ کاش ہمارے پاس، تو اس کو جنت میں جانے کے بعد اس طرح کی حسرت کی نہ ہو پیدا، اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو اولاد اگر رہ گئی درجے میں کم، تو اس کو اللہ تعالیٰ والدین کی وجہ سے ان کے درجات بلند کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 22 سے 24 میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اہل جنت کو ان کے پسندیدہ میوے ان کو فراہم کیا جائے گا، پھر گوشت کا ذکر ہے وہاں پر، پھر شراب ہیں جو وہ نوش کریں گے، پھر شراب کے پاکیزہ جام ہوں گے، ایسی شراب جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، پھر باہم آپس میں وہ شغل کر رہے ہوں گے اور جو ہے یعنی کہ خوش ہوں گے آپس میں، اور اچھی محفل ان کی سجی ہوگی، پھر ان کی خدمت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ مامور جو ان کے وہ کیا کہتے ہیں ویٹرز جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، وہ ان کے خوبصورت لڑکے ہوں گے، جو کیونکہ لڑکوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چست ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اس وجہ سے۔ پھر آیت نمبر سورہ طور کی آیت نمبر جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے، سورہ طور پڑھ رہے ہیں ہم، سورہ طور کی آیت نمبر 25 سے 28۔ گھر میں خدا خوفی اختیار کرنے کا انعام، یعنی کہ اہل جنت ہم گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہو کر، ان کے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات کو پورے کا پورا اس پہ عمل ہم کرتے تھے، اس سے غفلت نہیں برتتے تھے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات پر عمل، اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 29 اور 32، 29 سے لے کر 32 تک میں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ قرآن کی تبلیغ جاری رکھیے، یعنی کہ ابلاغ و تبلیغ کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز وہ کچھ نہ کہیں جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ بدتمیزی کریں تو آپ نہ کریں، وہ بد زبانی کریں تو آپ نہ کریں۔ مشرکین عقل کے اندھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا ملنے کا انتظار کریں۔ پھر آیت نمبر 33 سے لے کر 34 تک عظمت قرآن کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ بہتان لگاتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی مقابلے میں قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں اور دکھا دیں، چیلنج قبول کر لیں، مگر آج تک ایسا نہیں کیا جا سکا۔ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جا سکا آج تک۔ البتہ ہاں، آج ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے کوشش کی اس طرح کی عربی جملوں میں کچھ لفظ آگے پیچھے کر دو، جہاں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے وہاں کہہ دو لا کا لفظ لگا دو، اللہ ایک نہیں ہے، جہاں لکھا ہوا ہے اللہ کی عبادت کرو وہاں لکھ گیا کہ عیسیٰ کی عبادت کرو۔ اس طرح کے اسی کے الفاظ کو اٹھا کر اسی کی آیتوں کو توڑ موڑ کے جناب پیش کر کے بنانے کی یہ کوشش کی گئی، مگر دنیا سب نے اس کو جھوٹا قرار دے کے رد کر دیا، اس کا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کے ماننے والے 1.7 بلین ہیں، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، سب نے، مسلمانوں نے، غیر مسلمان، کسی نے بھی رد کر دیا۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ چیلنج جو ہے شرمندہ تعبیر کو پہنچا، اور جو ہے اور ان لوگوں کا ظرف البتہ انہوں نے تو اس کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے ناکامی کی ذلت سے بہتر ہے کوشش کرو ہی نہ، اور وہ دوسرے قسم کے بہانے کرتے رہے۔ خیر، البتہ آیت نمبر سورہ طور کی آیت نمبر 35 سے لے کر 43 تک مخالفین
مخالفین حق کو گریبان میں جھانکنے کی دعوت دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے ان کو، وہ لوگ جو اس حق، جو اللہ کی طرف سے الحق یعنی کہ اللہ کا کلام یہ جب نازل ہوا ہے، اس کی ضد میں جو اختلاف کر رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین اور خود ان کا خالق، ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کون ہے ان کا خالق؟ آسمان و زمین کا خالق کون ہے اور خود ان کا خالق کون ہے؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین میں اور اپنی ذات کو خود بنایا ہے؟ پھر کیا رب کی رحمت کے خزانے ان مخالفین کے اختیار میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اللہ کا رسول ہونے کا اعزاز کسے دیا جائے گا؟ پھر یہاں پر یہ جو سوالات آ رہے ہیں بڑے بنیادی سوال ہیں. آج تک یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے، اس پر بحثیں ہوتی ہیں مسلمانوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان، اور اس بحث کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اور کہ کوئی تو ہے، اور اسی وجہ سے 99.9% دنیا کی 7 بلین کی آبادی میں اس بات پر لوگ قائل ہیں کہ ہاں کوئی تو ہے جس نے یہ سارا سلسلہ، اتنا یہ قوی جو ہے وہ آرگومنٹ ہے، اتنا جو ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آ رہا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حق خدمت، کوئی نذرانہ اس طرح کا آپ وہ جو بھی بے لوس یہ کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی طلب کرتے ہیں آپ لوگوں سے؟ تو آپ ذرا غور تو کیجئے کہ وہ کسی مفاد کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایک لوگ ہیں، یہ ضرور دیکھیے گا کہ جو دین سے پیسے نہیں کما رہے. یہ بہت ضروری ہے دیکھنا، کیونکہ اگر آپ نے خلوص دیکھنا ہے تو یہاں سے پتہ چل جائے گا. یہ تو بڑی بنیادی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بنیادی آرگومنٹ کے طور پہ اس کو یہاں پر پیش کیا ہے. پھر غیب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کیا انہیں غیب کے احوال کا علم ہے کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں؟ تو ثابت کریں، کوئی غیب کا علم ان کے پاس ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی چیز ہو جس کے بارے میں کہیں. قرآن تو غیب کی خبریں لے کے آیا، اور قرآن نے کچھ خبریں جو ہے وہ ماضی قریب، مستقبل قریب کی بھی دے دیں، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ روم میں اور مختلف جگہوں پر، جس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ اگر غیب کی خبریں لا رہا ہے تو وہ غیب کے بارے میں جانتا بھی ہے. پھر جو غیب کا خاص طور پہ وہ حصہ تھا جس کا تعلق مادی علوم سے ہے، اس کے بارے میں قرآن کی درجنوں سینکڑوں آیتیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تدریجاً سچ ہوتی چلی گئی. پھر جیسے فرعون کی بارے میں آیا تھا کہ ہم نے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا، وہ بھی برآمد ہو گئی. تو قرآن جو غیب کے دعوے دار ہے اس کی تو باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں. آپ جو غیب کے بارے میں کوئی اگر خبر رکھتے ہیں اور آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں قرآن بھی غلط ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلط ہیں، نہ کوئی یہ نبی ہیں، نہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ کے پاس غیب کے علوم ہیں تو آپ رکھیے سامنے ٹیبل پہ. اسی طرح کیا اللہ کے سوا ان کے دیگر معبود کی کوئی حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی معبود واحد ہے اور وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بھی آپ کسی معبودان باطل، یا خاص طور پہ ہندوازم میں بہت معبود ہیں، ان کی اگر حقیقت پر آپ چل پڑیں گے تو اس کو کھریدنا شروع کریں گے تو بہت خوبصورتی سے آپ کو یہ بناوٹی باتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر آپ جب اس کی نس پر جانے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی نس قطع ہے، کٹی ہوئی ہے، کچھ نہیں حقیقت میں. پھر آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک مخالفین حق پر 2 عذاب آئیں گے، ان کا ذکر ہے. ایک تو عذاب ان کو دنیا میں ملے گا، چاہے وہ اجتماعی طور پہ ان کو عذاب ملے، یا پھر وہ موت کا عذاب، کہ جن کا جو ایمان نہیں ہوگا وہ مرتے ہوئے ان کو کس تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر ظالموں کے لیے ایک بڑا عذاب بھی روز قیامت کے لیے تیار ہے. پھر آیت نمبر 48 سے لے کر 49 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی آپ پر ہر وقت اللہ کی نظر کرم ہے. مخالفین کے اعتراضات کو صبر و تحمل سے برداشت کیجیے اور ان کے برے انجام کا انتظار کیجیے. اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خاص طور پہ اٹھتے بیٹھتے رات اور سحر کے وقت
اللہ کی تسبیح اور حمد اور ثنا کرتے رہیں۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے اور سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کی کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 4 جس طرح ستارے کا ڈوبنا صبح کی آمد کی علامت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں تاریکی کے خاتمے اور نور ہدایت کا سدا جگمگانے کا مظہر ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین لے کے آئے، فلسفہ توحید، جس نے جو آج بھی اتنی تیز تلوار ہے، اتنی تیز دھار ہے اس کی، کہ دنیا کے آج کی جو موجودہ تہذیب ہے، جسے ہم ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، جس نے پوری دنیا کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے، آج بھی اس کا اگر پردہ کوئی چاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تلوار، تو وہ یہی تلوار ہے اس فلسفے کی۔ اور یہ جو موجودہ تہذیب ہے، اس میں جتنے بھی فلسفے ہیں، یہ قدیم یونانی فلسفوں سے چل رہے ہیں، بلکہ اس کو ایسے کچھ جو ہے فلسفیوں نے اس کو ایسے بیان کیا، اس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس کو ایسے بیان کیا کہ جب انسان فلسفے کی فیلڈ میں اپنی سوچ کے تمام گھوڑے دوڑا چکا، اپنی تمام کوششیں کر چکا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین، اللہ کا دین نازل کیا۔ اور جو آج تک چاہے ایسٹرن فلسفیز ہوں، ویسٹرن فلسفیز ہوں، ان سب پر بڑا بھاری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے کی آیت آتی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کی وحی سے ان تک یہ ہدایت، یہ رہنمائی جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی کے جملہ معاملات کا لائے عمل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ یہ تو اس بات کی بھی قطعی نص ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معلومات اور علم کا ورثہ ہیں، اور ان کی بھی اہمیت جو ہے مسلمانوں کے نزدیک بہت اہم ہے، اور قانون سازی کے لیے بھی قرآن کے بعد حدیث کا دوسرا مقام ہے۔ پھر آیت نمبر 5 تا 11 قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو بندوں تک دو راویوں کے ذریعے پہنچا۔ یہ سورہ نجم میں اس بات کو خاص طور پہ تاکید سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے پیغام تک پہنچنے کا سلسلہ، اس کی کڑی، اس کی چین پوری پتہ ہو واضح طور پر، اور وہ یہ ہے کہ ایک جبریل علیہ السلام ہیں، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان آیات میں ان دونوں راویوں کی باہم ملاقات کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ ایک موقع پر جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم جس طرح سکھایا گیا، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، کہ جبریل علیہ السلام انتہائی قوت والے اور بڑی جسامت والے فرشتے ہیں۔ وہ جب بالکل سیدھے ہوئے تو بلند افق کو مکمل طور پر انہوں نے ڈھانپ دیا، پھر قریب آئے اور بالکل نیچے لٹک آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان فیصلہ 2 کمان سے بھی کم کا رہ گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جو وحی کیا۔ پھر یہ واقعہ تب کا ہے جب غار حرا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ پہاڑ وہاں چڑھنا ایک تو بہت مشکل اور بڑا لمبا مرحلہ ہے، اور اچھے بس کر جائیں، یعنی کہ اس کے لیے تو بڑی طاقتور جسامت چاہیے اوپر چڑھنے کے لیے۔ پھر وہاں سے جب وہ واقعہ ہوا وحی کا غار حرا میں، جہاں اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، جب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اتر رہے تھے تو ان کو آواز آئی یا محمد۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ان کو نظر کوئی نہیں آیا، ان کو تشویش ہوئی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ پھر دوسری دفعہ آئی، انہوں نے پھر دیکھنے کی کوشش کی، نہیں دکھا کوئی بھی۔ پھر تیسری دفعہ آئی تو ان کو احساس ہوا تو اوپر سے آ رہی ہے آواز، تو انہوں نے جب اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو پورا آسمان بھرا ہوا تھا ایک شخص کے وجود سے، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام نیچے آئے اور قریب آئے، اور اتنے قریب آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ تب انہوں نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں آپ کو
واضح طور پہ یہ منصب جو ہے آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی انسانی حالت میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی جسمانی ملکی حالت میں دیکھا۔ پھر آیت نمبر سورہ نجم کی آیت نمبر 12 تا 18 واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ اور بھی دیکھا تھا، اور وہ دیکھنے کی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، اور وہ جگہ تھی شب معراج میں، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اور آپ نے اسی صورت ان کو دیکھا تھا، ان کی جبریل علیہ السلام کی اپنی جسمانی ملکی جسمانی حالت میں، جب وہ آسمانوں پر بیری کا ایک ایسا درخت تھا جو سدرۃ المنتہا پر تھا، یعنی کہ اس سے آگے کوئی شخص کوئی چیز نہیں جا سکی تھی، اور کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکا تھا، اور اس کے قریب انہوں نے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور اس وقت انہوں نے اور بھی اللہ کی جو ہے وہ تجلیات جو تھی اور اس کی انوار، ان کا مشاہدہ بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا تھا۔ اس عظیم مشاہدے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تسلی اور تحمل سے اس کا مشاہدہ کیا، نہ ان کی آنکھ چوکی اور نہ ہی حد سے بڑی، اور جو ہے وہ اس وقت جبریل علیہ السلام کو بھی ان کی اس وقت وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ پھر آیت نمبر 19 سے 22 تک سورہ نجم میں ان آیات میں مشرکین مکہ کی 3 دیویاں لات، منات اور عزا کی نفی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا لی تھیں۔ آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک سورہ نجم میں مشرکانہ تصورات کی بنیاد محض گمان پر ہے کہ نفی آ رہی ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے مشرکانہ تصورات کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور اگر انہوں نے کچھ لکھ لیا ہے کسی کاغذ پر تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی کہاں سے آیا۔ ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس طرح یہ لے کے آیا، so on and so forth۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے تمام تصورات کی بنیاد ان کی خواہش نفس اور گمان ہے۔ بلا شبہ گمان حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایسے تصورات کا، جیسے ہمارے جہلان بعض بزرگان دین کو ایسے القاب دے دیے، جیسے داتا گنج بخش، پھر غریب نواز، پھر غوث اعظم وغیرہ کے نام دے دیے، حالانکہ یہ صفات تو اللہ کی صفات ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دیگر ہستیوں کو پکار کر جو چاہیں حاصل کر لیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت صرف اللہ ہی کے اختیار قدرت میں ہے۔ پھر آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفا نہیں کر سکتا۔ دراصل انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے جرائم کی باز پرش نہ ہو، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ لہٰذا انہوں نے عقیدے گڑھ لیے، فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی شفاعت کے ذریعے ہمیں آخرت میں بخشوا لیں گے۔ آخر فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، پاک ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اور جو ہے وہ بخشوا لیں گے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ فرشتوں میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کر سکیں، ہاں جسے اللہ اجازت دے۔ تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں مضمون بار بار کہ شفاعت کا ایک تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو اللہ کی اجازت سے ہے۔ اللہ ہی اجازت دے گا جس کے لیے، تو یعنی کہ دینے والا بھی اللہ کا چنیدہ ہوگا، اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہوگی وہ بھی اللہ کا ہی چنیدہ ہوگا۔ تو دونوں کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں، اگر سفارش بھی کروانی ہے تو اللہ کے تھرو ہی جانا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 29 سے لے کر 30 تک دنیا داروں کی محرومی کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں جو آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں رکھتے، یعنی آپ ان کو دعوت دیں، ان کو تبلیغ کریں، اور پھر ان کو اب وعید بھی سنائیں کہ اس کا یہ جو اگر آخرت میں اٹھنے کا اور جواب دہی کا تمہیں یقین نہیں ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔
اور پھر آپ ان سے تعلق نہ رکھیں. ان تعلق کے اثرات ہوتے ہیں جسے ہم پیئر پریشر، سوشل پریشر کے ناموں سے آج جانتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مرغوب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ اپنے عقائد پر شک کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے. یہاں اس کی نفی آ رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ ان سے پھر اب تعلق داری نہ رکھیں. پھر ہماری یاد سے غافل، یہ لوگ ہماری یاد سے غافل ہیں اور صرف دنیا ہی کے طالبگار ہیں. وہ خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں جس کی سوچ اور علم دنیا تک محدود ہو اور وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری سے غافل ہوں. ایسے لوگ گمراہ ہیں اور اللہ ان گمراہوں سے خوب واقف ہے، اور اس کے برعکس آخرت کے طلبگار لوگوں کو ہی ہدایت یافتہ اور ان کی طرف اللہ کی نظر کرم ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹریٹیز لکھا تھا، اور اس ٹریٹیز میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا رینیسنس آف اسلام، اور انہوں نے جو 3 فنڈامنٹل پوائنٹس دیے تھے وہ یہی دیے تھے کہ اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کائنات تو ہے. تو اللہ سے توجہ ہٹ کے مادے پر توجہ انسان کی مرکوز ہو گئی. تمام ریسرچ اور ایجوکیشن کا فوکس میٹر پہ چلا گیا. اسی طرح آخرت کی زندگی تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، دنیا کی تو زندگی ہے. تو جو ہاتھ میں چیز، a bird in the hand is better than 2 in the bush. اس کو سمجھایا گیا، بٹھایا گیا، اور بچپن سے ہی انسان کی عقل میں بٹھا دیا گیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی ساری کوشش اس حیات دنیاوی کے گرد گھومنے پر مجبور ہو گئی. اب وہ ساری پلاننگ اس کی ساری کوشش، اس کی ساری جدوجہد اس دنیا کے لیے ہے، اس زندگی کے لیے ہے، نہ کہ اس زندگی کے لیے ہو. اور تیسری چیز وہ یہ کہ جسم اور روح ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہاں ہے خدا جانے، کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے خدا جانے. یہ جسم تو ہے، اس کو تو فوراً کھانا چاہیے، فوراً پانی چاہیے، فوراً آرام چاہیے، دنیا کی آسائشیں چاہیے. تو وہ تو چیز بعید کی ہے، یہ تو قریب کی ہے. تو کیوں نہ اس پر فوکس کیا جائے. تو فوکس جسم پر پڑتا چلا گیا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا گیا. اسی کے بارے میں، اسی کے آرام کے بارے میں، اسی کے سکون کے بارے میں چیزیں دریافت ہونی شروع ہو گئیں. اور جناب چاہے میڈیکل سائنس ہو، چاہے اور کسی قسم کی سائنسز ہوں، جس سے انسان کے جسم کو اور اس کی موجودہ زندگی کو کمفرٹیبل بنایا جا سکے، پر سارا فوکس شفٹ ہو گیا. تو یہ 3 سے فوکس شفٹ ہوا ہے 3 کی طرف. یہ جو ہے جس نے مزید معلومات اس مضمون کے بارے میں حاصل کرنی ہو، وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک اچھا ویڈیو بھی ہے، رینیسنس آف اسلام، اور اردو میں ہے اسلام کی نشت ثانیہ. پھر آیت نمبر 31 سے 32 تک کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے بشارت کہ خاص طور پر جو لوگ کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی سے ہر صورت بچتے ہیں، ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا. اب دیکھیں، خاص طور پہ کبیرہ گناہ تو ٹھیک ہے واضح ہیں، بے حیائی کو یہاں پر کبیرہ گناہوں سے نکال کے الگ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جو اسلام کی تہذیب کی بنیاد ہے. ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. ہمارے اندر حیا ہے، ہمارے کردار میں حیا ہے، ہماری آنکھوں میں حیا ہے، ہماری باتوں میں حیا ہے، ہمارے معاملات میں حیا ہے، ہمارے ملنے جلنے میں حیا ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے تہذیب بنتی ہے بھائی پوری. تو ہماری تہذیب ان کی تہذیب کے، ہماری اور ان کی تہذیب کے درمیان حائل حیا ہے. ہمارے یہاں مردوں میں بھی حیا ہے کہ ان کو وہ اپنی ایمان والے مومن اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں کرتا جو اپنی نیکیاں ظاہر کر کے خود کو بڑا پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جانتا ہے کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. بلکہ کچھ لوگ تو اپنی مثال بھی دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ نئی مثال میں اپنا نام نکال دیں کہ جی میں نے تو یہ کیا، کہ میں تو یہ تلقین کے لیے کر رہا تھا. نہیں، وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ وہ ذکر ہی نہیں کرتے. پھر آیت نمبر 33 تا 35، کیا دولت مندوں سے اللہ راضی ہے؟ یہ ایک بہت اہم آیت آ رہی ہے. اور اس میں ہوتا کہ دولت آپ کے پاس آتی ہے تو دنیا کے وسائل، دنیا کی سہولیات، یہ سب حاصل ہو سکتی ہیں. جب ہوتی ہیں تو بندہ کہتے ہیں اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں تو یقیناً مجھ میں کوئی خاصیت ہوگی.
اور اگر مجھ میں کوئی خاصیت ہے اللہ نے جس نے نعمتیں مجھے یہاں دی ہیں وہ وہاں بھی دے گا. اسی مضمون کو یہاں پر اس طرح کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. یہ حضرت خدیجہ کا رشتہ دار بھی تھا. وہ بد نصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات قرآنی سن کر ایمان لانے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن ساتھی سرداروں کی ناراضگی کے ڈر سے یہ پیچھے ہٹ گیا اور ہدایت سے محروم ہو گیا. خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا کرتا تھا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے، اس نے دنیا میں مجھے خوب ساز و سامان دے رکھا ہے، وہ آخرت میں بھی مجھے اسی طرح نوازے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تصور کی نفی کرتے ہوئے پوچھا کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس کی بنیاد پر وہ آخرت کی نعمتوں کی توقع کر رہا ہے، یا اللہ کی رضا کا کوئی اور اس کے پاس فارمولہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور سند کے طور پر. اللہ کی رضا کا تعلق تقوی سے ہے، نہ کہ مال و اسباب کی کثرت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 36 سے لے کر 42 تک انسان کا عمل اس کے کام آئے گا، انسان کا عمل ہی اس کے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حقیقت کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانے والی تورات میں بھی تھا. اور کچھ جو ہے وہ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں جنہوں نے جو خاص طور پہ ریلیجس بکس کی ریسرچ میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیفات ابراہیم جو ہے یہ اپنشد کے کچھ صحیفے ہیں، اور ان کی جو ہے قیاس اس طرف ہے کہ یہ غالباً ہندوازم کے وہ صحیفے ہیں جو کہ کھوئے ہوئے صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. اور پھر ان میں جو براہمنز ہیں وہ برہما ابراہیم سے برہما نکلا ہے تو یہاں سے بھی، اور پھر ان کی اپنشد میں بھی نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ملتا ہے اور کشتی میں انسانیت کا بچ جانے کا ذکر ملتا ہے. تو قدیم صحیفے ان کے پاس جو ہیں اس میں جو یقیناً وہ اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں، اصل زبان میں نہیں ہیں، اور جو ہے وہ محفوظ بھی نہیں ہے. محفوظ تو صرف ایک ہی کتاب ہے جو آج موجود ہے ہمارے درمیان، قرآن، اور وہ ثابت بھی ہو چکی ہے. اور بلکہ اب تو کاربن ڈیٹنگ سے اس پہ حملے بھی کرنے کی کوشش کی ہے. کسی طرح جو پارچمنٹس نکالیں، اس کے اوریجنل پارچمنٹس جو مختلف میوزیمز میں آج ہیں، اور ان کی کاربن ڈیٹنگ کر کے ثابت کریں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہیں. تو الحمدللہ وہ ٹیسٹ بھی قرآن نے پورا کیا کہ وہ جو بھی قرآن لکھا ہوا تھا وہ آج تک ویسا ہی ہے. 1400 سال میں کوئی فرق نہیں آیا اس میں. پھر آیت نمبر 43 سے لے کر 49 اللہ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر آتا ہے کہ خوشی یا غم کی کیفیت اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو دونوں کیفیتوں میں انسان اللہ ہی کو پکارے، اور زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. پھر نطفے کو مؤنث یا مذکر اللہ ہی بناتا ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ جب میل سپرم پروڈیوس کرتا ہے تو وہ 50% ہوتے ہیں. اس میں 50% جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں، 50% مؤنث ہوتے ہیں. اور پھر وہ رحم مادر میں کس طرح وہ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کون سا جو ہے وہ پہنچے گا پہلے اور جا کے اووم کو فرٹیلائز کرے گا، یہ کوئی سائنس نہیں بتا سکتی. یہ کوئی سائنس نہیں بتا سکتی، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں. کون سا ون کرے گا، کون سا کن انوائرمنٹ میں، کن سرکمسٹانسز میں. اس پہ ٹیمپریچر افیکٹ کرتا ہے، اس پہ پریشر افیکٹ کرتا ہے، اس پہ جو ہے وہ جو لیکوڈ ہے اس کا پی ایچ وہ افیکٹ کرتا ہے، اس میں لیکوڈ کی کنسسٹنسی افیکٹ کرتی ہے. پھر اس میں جو اندر جو میکنزم ہے سپرم کے اندر خود کا وہ افیکٹ. دیر آر سو مینی فیکٹرز. پھر خوشحالی یا تنگ دستی اللہ ہی دیتا ہے. پھر جو ہے وہ ستارہ انہوں نے ایک بنا لیا تھا کہ اس کا نام بھی رکھ لیا تھا شعراء ستارہ، اور اس کو رب کا بھی جو ہے ایک عقیدہ دے دیا تھا. اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا ہے اور وہ بھی مخلوق ہے، اور وہ کسی قسم کا بھی تقدیر میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا. پھر آیت نمبر 50 سے 55 تک اللہ کے جلال کے مظاہر کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے غیظ و غضب اور جلال کے مظاہر بیان کر رہی ہے یہ آیت،
کہ اللہ نے قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط کو کیسے ملیا میٹ کیا، کیسے ان کی بستیوں کو تباہ کیا. لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تو الٹ کر پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی. انسان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کن کن قدرتوں کو، کن کن طاقتوں کو جھٹلا رہا ہے. پھر آیت نمبر 56 سے لے کر 62 تک گناہوں سے باز آ جاؤ کا مضمون آ رہا ہے. یہاں پر سورہ اس مضمون میں قیامت، یہ بات آتی ہے دلیل کے یہ آیت آتی ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اللہ ہی اسے اچانک ظاہر کرے گا، اور اس کا علم اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے اور اپنے تک رکھا ہوا ہے. اس کو مذاق سمجھ کر ہنستے، جس کو تم مذاق سمجھ کر ہنستے ہو، حالانکہ تمہیں اس سے خوف میں آنا چاہیے، اور خوف میں کیا، تمہیں رونا چاہیے. یہاں یہ آتا ہے کہ تمہیں اس خوف سے رونا چاہیے. تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پوری زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کرتے قیامت کی تیاری کرو. یہاں یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں سرکش اور باغی اقوام پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. آیت نمبر 1 تا 5 میں مشرکین مکہ کی ہٹ درمی کہ انہوں نے اپنے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس حد تک دیکھا کہ ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا، دوسرا حصہ پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا. لیکن پھر بھی انہوں نے رسالت پر ایمان لانے کو وہ تیار نہ ہوئے. اب یہ معجزہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہے نا، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں ایمان لانا. پھر آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک روز قیامت کافروں کا برا حال ہوگا. روز قیامت ایک فرشتہ پکارے گا جس کی پکار پر یہ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑے مارتے پھریں گے، ایسے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور فریاد کریں گے کہ ہائے آج کا دن تو بڑا مشکل دن ہے. پھر آیت نمبر 9 سے 12 سورہ قمر آیت نمبر 9 سے 12 قوم نوح کا برا انجام. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری قوم کے آگے میں مغلوب ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب تو ان سے بدلہ لے، جن کا یہ عذاب کا اب یہ مجھے تانے مارتے ہیں، تیرے کہنے پر میں نے تو ان کو وعید سنا دی اور یہ مجھے تانے مارتے ہیں اوپر سے، تو اب تو عذاب ان پر نازل فرما. اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی آپ دیکھیے نبیوں کی یہ بھی سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم پر اتمام حجت کرتے ہیں پھر ان پر لعنت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر اب عذاب کی دعا کرتے ہیں. پہلے تو بخشش کی دعا ہوتی ہے، مگر جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور الٹا وہ قوم ستانے پر اتر آتی ہے تو پھر ان پر لعنت بھی کی جاتی ہے اور عذاب کی وعید بھی کی جاتی ہے. عذاب کے لیے دعا کرتا ہے نبی اپنی ہی قوم کے لیے. اندازہ لگائیے، جو نبی سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے، سب سے شفیق ہوتا ہے، سب سے مہربان ہوتا ہے اپنی قوم کا آدمی، اپنی قوم کا دکھ ہوتا ہے اس کے دل میں، وہی اس کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں اور کہ وہ پھر اس کے لیے بد دعا بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خوب پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی کے چشمے ابل پڑے. پانی کی کثرت سے ایک زبردست طوفان جو ہے وہ لے آئی پانی کی کثرت، جس میں سرکش قوم غرق و برباد ہو گئی. پھر قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، یہ مضمون ہے آیت نمبر 17 کا سورہ قمر. اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کیجئے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ کی صورت میں یہ بات دہرائی ہے تاکہ ہم نے آسان کر دیا. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مت پڑھو، مت سمجھو، یہ نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ. آپ اندازہ لگائیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے اور گمراہی کے اندھیروں میں دھسے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی.
پھر قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے قرآن و ہدی للناس، یہ قرآن تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو اسے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ مگر کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو نہ پڑھیں، یعنی تمام لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ قرآن بڑے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 18 سے 22 تک قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ نے ان پہ نحوست والے دنوں میں ایک تیز آندھی چلائی اور اس آندھی نے ہر شے کو اٹھا کر پٹخ دیا اور جو ہے وہ چیزیں چورا چورا ہو گئی۔ بلا شبہ قرآن انسانوں کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی ہے جو حق جان کر اپنی کردار کی اصلاح کرے۔ پھر آیت نمبر 23 سے لے کر 32 تک قوم سمود کی تباہی کا پورا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے، مگر اس کی جو چیدہ نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور تکبر کیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی۔ اس بد نصیب قوم کے ایک بدبخت فرد نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اب کیا ایک نے، اللہ نے پوری قوم پر عذاب نازل کیا۔ یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی ایک اس طرح کا ناولد بدبخت ایک قوم میں اٹھتا ہے تو قوم کا فریضہ ہے کہ اس کو روکیں اس کام سے، اور وہ ہلاک ہو گئی تو قوم نے بلکہ اس میں خوشی کا اظہار کیا کہ چلو اونٹنی ختم ہو گئی، سارا پانی پی جاتی تھی، اناج کھا جاتی تھی، چلو ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ اندازہ لگائیے، قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں لپیٹ لیا۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ نازل کیا جس نے سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر آیت نمبر 33 سے 40 تک لوط علیہ السلام کی قوم پر بدترین عذاب کا ذکر ہے، اور ان کی اس قوم پر عذاب جو ہے اس کی کئی صورتیں آئیں۔ پہلی قسط کے طور پر قوم کو اندھا کر دیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ پھر دوسری اس میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا جس نے پور بستیوں کو اکھاڑ دیا اور پلٹ کے رکھ دیا بستی کو۔ پھر ان پر تیز ہوائیں چلائیں، اس ہوا نے گرد و غبار مٹی ان کے اوپر لا کے ڈھیر کر دی، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے اس پہ کی ہے۔ یعنی 4 عذاب لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ہم جنس پرستی کا کے جرم کا ارتکاب کر رہی تھی۔ پھر آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک آل فرعون کی بدبختی کا بھی ذکر آتا ہے، اسی طرح کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کے ذریعے اس قوم کی بڑی سخت پکڑ کی اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ پھر آیت نمبر 43 سے لے کر 48 تک کیا مشرکین مکہ پر عذاب نہیں آئے گا کہ اللہ کی کسی قوم سے کیا کوئی دشمنی ہے؟ جو بھی قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی، اور پھر آخرت میں انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ اور جو ہے تو مشرکین مکہ اس سے کوئی بری نہیں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، وہ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 49 سے 55 تک ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے جس شے کو بھی تخلیق کیا ہے اس کی تقدیر طے کر دی ہے۔ ہر شے ایک معین وقت کے مطابق ایک تقدیر کے حساب سے چل رہی ہے۔ یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ رحمان جو ہے کے بارے میں آتا ہے کہ ہر بہقی شریف کی یہ حدیث ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، اور سورہ رحمان قرآن حکیم کی زینت ہے۔ آیت نمبر 1 تک 4 عظمت قرآن حکیم، ان آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ الرحمن، اللہ کی چوٹی کی صفت۔ الرحمن علمہ خلق الانسان، الرحمن کیا ہے دماغ سے نکل گئی آیت، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی کہ رحمان، پھر انسان، پھر قرآن، پھر بیان،
یعنی کہ اللہ کی سب سے چوٹی کی صفت رحمان، پھر اللہ کی سب سے چوٹی کی تخلیق انسان، پھر اللہ کے سب سے چوٹی کا کلام قرآن، اور انسان کی سب سے چوٹی کی صفت قوت بیان۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اپنی اس چوٹی کی صفت یعنی کہ قوت بیان کو اللہ کے کلام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرے، اور آخرت میں اپنے لیے بہترین اجر کا وسیلہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں رپورٹڈ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور بھی اس میں بہت سی احادیث ہیں۔ تو آیت نمبر 5 تا 9، اللہ نے سورج اور چاند کی حرکت بڑے توازن کے ساتھ کی ہے، اور یہاں ایک میزان کا ذکر آتا ہے، ایک توازن کا ذکر آتا ہے، اور ایک خاص مدت کے لیے طے کر دی ہے۔ ستارے اور درخت مقررہ ضابطے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا ہے، اس میں موجودہ تمام مخلوقات کو ایک زبردست توازن کے ساتھ رکھا ہے۔ اور پھر آتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، تو اس میزان میں تبدیلی نہ کرنا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یار میں کام کرتا ہوں، ایک پلانٹ گزر رہا ہے، اس میں تو بڑا گولڈ ہے، کیوں نہ اس کو کھینچ کے اپنی طرف لے آؤں، اور راکٹس کے ذریعے اس کو کھینچ کے اپنی طرف لے آئے۔ تو عین ممکن ہے یہ جو میزان ہے اس کو تباہ کرنے میں انسان کا اپنا ہی ہاتھ ہو، اور انسان خود ہی اس طرح کے کوئی وبال اپنے گلے مول لے لے، اور کوئی آ کے کچھ گر گئی کوئی بڑی سی۔ آج تو سائنس اس بات پہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی ہیونلی باڈی آ کے دنیا پہ گری تو اس نے تو دنیا اتنی گرد و غبار اٹھانی ہے کہ یہاں تو سالوں روشنی نہیں پہنچے گی نیچے، تو ساری جو ہے وہ نباتات مر جائیں گی، وہ مر جائیں گی تو انسان بھی مر جائے گا، کھائے گا کیا جب سبزہ ہی نہیں اگے گا۔ تو جو ہے وہ پھر آتا ہے آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے زمین پر ایسے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے ہیں جو اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے زندگی اور تسکین کا ذریعہ ہیں۔ پھر جناب آیت نمبر 13 میں تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت آتی ہے جو بار بار اس میں دہرائی جاتی ہے، اور یہ 41 بار اس صورت میں دہرائی کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آیت نمبر 14 سے لے کر 25 تک قدرت باری تعالیٰ کے مظاہر کا ذکر ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانی وجود کو ایسے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر کھنک رہا تھا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آخر انسان کو جو مٹی سے اللہ نے بنایا گیا ہے، مٹی سے، اس کی تفصیل کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں سائنس کے ذریعے کہ انسان جو ہے اس کا جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے سے پہلے ایک پریکرسر مالیکیول جو کہ آر این اے ہم کہتے ہیں، جس کو رائبوز شوگر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہائیڈرو کاربنز کا کنسٹرکٹ ہے اس کا، جس کو آرگینک مٹیریل کہتے ہیں۔ اس کی تخلیق مٹی میں ایسے مقام سے ہوئی جو چکنی مٹی تھی، اور جو سوکھ کر جو ہے جس میں کھنکھنانے کی یعنی سوکھ کر ایک ٹکڑے بننے کی یا سخت ہو کے ٹوٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی، تو اس میں موجود تھی۔ تو یہاں سے یہ آرگینک مٹیریل جو تھا وہ سوئل کے کس حصے سے آیا، یہاں پر جو ہے وہ آج ہم نے خاص طور پہ ان لوگوں نے جو سائنس کی تحقیق کرتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے نہیں دوسرے ذریعے اس نتیجے تک پہنچے۔ پھر اللہ نے جنات کو آگ کے شعلوں کی لپک سے پیدا کیا، اور پھر اللہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں بھی بہت خوبصورت نشانی ہے کہ مشرق کیا دو ہیں یا ایک ہے؟ مشرق تو ایک ہے۔ تو پھر بلکہ دیکھا گیا کہ جب دنیا تھوڑی سی ٹلٹ ہوتی ہے سردیوں اور گرمیوں میں، جس کی وجہ سے سورج کا طلوع ہونے کا مشرق گرمیوں میں الگ ہوتا ہے اور طلوع ہونے کا مشرق سردیوں میں الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں باریکی میں بعد میں انسانوں کی سمجھ میں آئیں، جو قرآن نزول کے بعد، اور پھر مزید تحقیقات اس پہ مسلمانوں نے بھی کی۔ پھر جناب جو ہے وہ
پھر اور اس میں مزید سمندر سے کس طرح کے موتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا، پھر جہاز بنانے کی صلاحیت انسانوں کو دی، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور بھی اس میں بہت سی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک کہ یہ سارا حسن اور رعنائی یعنی کہ رنگت عارضی ہے، کا مضمون آ رہا ہے کہ انقریب زمین پر موجودہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اور جو چیز رہ جائے گی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ انور اپنی پورے آب و تاب اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا، باقی اب سب چیزیں عارضی ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 سے لے کر 30 تک کائنات کی ہر شے اللہ کے در کی فقیر اور اپنی ضروریات کے لیے اس کے سامنے سوالی ہے۔ یہ پھر وہ جو تھیوری آف ڈیپینڈنسی ہے کہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اپنی ایگزسٹنس میں، کہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ کر کے ایگزسٹ کر رہی ہے، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ دوبارہ اور بھی مختلف آیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ الصمد، وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح نہ اس کی وجود کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ اس کو زندگی کی کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو برقرار رہنے کے لیے، اور نہ ہی وہ کسی چیز کا بنا ہے، کسی ایسی چیز کا کہ جو کسی اور چیز سے بنی ہو، پھر وہ کسی اور چیز سے بنی ہو۔ اس کے برعکس اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہر روز اپنی قدرت کا کوئی ایک نیا ظہور سامنے لا رہا ہے، اور ہمیں اپنی عظمتوں اور جو ہے وہ اپنی عظمت، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی ہم تجلیات دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس پر اپنی عاجزی اور شکر گزاری اور جو ہے وہ دکھانی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 31 سے 36 تک انسانوں اور جنوں کی بے بسی کا ایک طرح کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عمل کا اختیار دیا۔ پوری کائنات اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، جبکہ ان دونوں مخلوقات یعنی کہ جن اور انسان کی اکثریت اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ارادے کا اختیار جو ہمیں دیا ہے، ارادے اور عمل کا، تو ان نافرمانوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر وہ خود اختیار رکھتے ہیں تو زمین و آسمان کے مدار سے نکل کر دکھائیں، نہیں نکل سکیں گے مگر طاقت کے، اور جب نکلنے کی کوشش کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ ان پر آگ اور دھواں کے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اپنا دفاع نہ کر سکیں گے۔ تو آج اس پر ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے جس کو چاہیے مزید تفصیل جاننا، کہ وہ ایج آف یونیورس از اے ویری گڈ ٹاپک ٹو ریسرچ، کہ وہ دیکھے کہ بھئی آخر ایج آف یونیورس بھی کوئی ہے کہ نہیں۔ تو اس میں بہت اچھی تھیوریز ہیں، بڑی دلچسپ قسم کی تھیوریز ہیں، اور جو ہے پھر بیریئرز ہیں، اس بیریئر کو کیسے توڑا جائے گا، یہ بڑے ایک دلچسپ مضمون ہے۔ آیت نمبر 37 سے لے کر 45 تک 45 تک 37 سے 45 تک روز قیامت مجرموں کے انجام کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جو ہے وہ تیل کی تلپٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، اور اس روز مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان بد نصیبوں کو سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر آیت نمبر 42 سے لے کر 61 تک اصحاب یمین کی جنت میں ان کے ساتھ ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گی، اس کا پورا ذکر ہے کہ ان کو جو ہے وہ جنت میں گھنے درختوں کی چھاؤں ہوگی، بہتے چشمے ہوں گے، میوے ہوں گے، میووں کی کثرت ہوگی، پھر بیٹھنے کے لیے ان کی مسندیں ہوں گی جس پر جو ہے وہ ریشم کے استر ڈلے ہوں گے، پھر ان کی جو ہے وہ بیویاں ایسی ہوں گی جو یاقوت اور مرجان کی طرح حسین ہوں گی، شرم و حیا والی ہوں گی، اور جو ہے وہ بلا شبہ ان میں خصوصیت کیا تھی ایمان لانے کے علاوہ، اللہ کی فرمانبرداریاں کرنے کے علاوہ، کہ بھلائیاں بھی کرتے تھے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ قانون بھی رکھا اپنا، بھلائی کا بدلہ بھلائی، اور یہ ایسا قانون ہے جس کی بنیاد پر تو آپ پتہ ہے پورا معاشرہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 62 سے لے کر 66 تک مقربین کے
کہ مقربین کی جنت. اب یہ تو پہلے ہو گئی تھی اصحاب الیمین کی جنت، پھر اب آ رہی ہے مقربین کی جنت، کہ وہ خوش نصیب انسان جن کو اللہ مقربین میں شمار کرے گا، ان کے لیے جنت کیا ہے اس کے ذکر آ رہا ہے. بس اس میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ جنت کے سائز کا فرق ہے، اور پھر ان میں یہاں پر حوروں بیویوں کے علاوہ حوروں کا بھی ذکر ہے، اور جو ہے وہ خیموں میں ہوں گی اور بڑی شرم و حیا کے اقدار والی ہوں گی. پھر ان کو جو ہے وہ مزید ذکر آ رہا ہے کہ ان کے لیے تو بس اسی قسم کا ملتا جلتا ذکر ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کی 3 گروہوں کی تقسیم، روز قیامت کے دن ان کے 3 گروہوں کی تقسیم کا ذکر اور احوال بیان ہے. اور اس کے مضامین کچھ ایسے ہیں کہ قیامت کا نقشہ، پھر جو ہے وہ مقربین کی جنت، پھر اصحاب یمین کی جنت، اور اہل جہنم کا انجام، اور اللہ کی قدرت کے مظاہر، اور آخر میں موت کی کیفیت کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 1 سے 2 قیامت کا منظر، کہ قیامت واقع ہونا ایک یقینی حقیقت ہے. اس روز زمین ایک زوردار زلزلے کی وجہ سے کانپے گی، پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور آخر کار وہ اڑتے ہوئے غبار کی طرح بکھر جائیں گے. پھر آیت نمبر 7 سے 10 تک انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم ہو جانے کا ذکر ہے، کہ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو مقربون ہوگا، یعنی کہ آگے بڑھنے والا، پھر دوسرا گروہ ہوگا جو دائیں ہاتھ والا ہوگا، پھر ایک ہوگا بائیں ہاتھ والا. تو جو لوگ وہ ایسے لوگ جنہوں نے حق کا ساتھ دینے میں سب سے پہل کی اور مال و جان کی بازی لگا دینے میں سبقت حاصل کی، وہ سابقون الاولون، یعنی کہ وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے. اور دوسرا گروہ ایسے سعادت مندوں پر ہے جنہوں نے سابقون کی پھر پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا، وہ اصحاب الیمین کہلائیں گے، یعنی کہ دائیں ہاتھ والے. اور پھر بائیں ہاتھ والے وہ بد نصیب ہوں گے جنہوں نے حق کے مقابلے میں دنیا کی خواہش اور نفس کی اتباع کو ترجیح دیا. پھر آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک سابقون کی جنت کے ذکر ہے، اور ان کی جنت کی نعمتوں کا اس میں تذکرہ آتا ہے. اور پھر آیت نمبر 27 سے 40 تک اصحاب الیمین کی جنتوں میں جو نعمتوں کی فہرست ہے وہ آ رہی ہے. اور اس کے بعد اصحاب الشمال یعنی کہ بائیں ہاتھ والے، ان کے برے انجام کے بارے میں آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک یہ مضمون آتا ہے کہ اصحاب شمال کو جہنم میں تیز بھاپ اور ابلتے ہوئے پانی کا سامنا ہوگا. ان پر دھوئیں کے سائے ہوں گے جن میں نہ ٹھنڈ ہوگی اور نہ ہی کوئی سکون ان کو ملے گا. یہ بد نصیب دنیا میں بڑے بڑے یعنی کہ کبیرہ گناہ یعنی کہ میجر سنز جسے ہم کہتے ہیں کرتے تھے، بڑے تکبر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے. اللہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور عقیدے اور ایمان میں درست رکھے، اور جہنم کے آگ کے عذاب سے بچائے. آمین. آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک رحم مادر میں انسانوں کی تخلیق کون کرتا ہے کا مضمون آ رہا ہے، کہ شوہر بیوی کے ساتھ تعلق کی لذت کے بعد علیحدہ ہو جاتا ہے. اب رحم مادر میں بچے کو کون تخلیق کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ کرتا ہے. وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ انسان کو موت دے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے. یہ ایک عقلی جو ہے وہ دلیل دی گئی کہ ذرا غور تو کرو. پھر آیت نمبر 63 سے لے کر 67 تک انسانوں کو انسان زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پانی ڈالتا ہے، مگر اس بیج کے اندر جو پودا بننے کا مرحلہ ہے اسے کون پروان چڑھاتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی پروان چڑھاتا ہے. پھر آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک بارش کون نازل فرماتا ہے؟ یہ بھی بات یہاں پر آئی، اور اس کا جواب یہی دیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ کرتا ہے. بلا شبہ ہمیں اللہ کی ان نعمتوں پر ہمیں ان سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک
آگ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس پر بہت لکھا بھی گیا ہے، بڑے پیپر لکھے گئے ہیں، سائنٹیفک پیپر اس پہ. یہ آگ ہے کیا چیز؟ آگ جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے اور بہت بڑی نشانی بھی ہے. آگ سے ہم روشنی اور حرارت بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے لیے غذا اور استعمال کی اشیاء بھی بناتے ہیں. مزید یہ کہ اس کی شدت جہنم کے عذاب کا کسی درجے میں اندازہ کرنے کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے. اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں بے شمار ہے. اللہ ہمیں اپنی تسبیح و تمجید اور ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب آگ کے بعد جو مضمون آ رہا ہے وہ ایک گواہی کا مضمون ہے کہ آیت نمبر 75 سے لے کر 76 تک ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کا اور وقت کی قسم کھا کر قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قسم اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ ایک بہت عظیم قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے. اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور کہ قرآن ایک بہت ہی عظمت بھرا کلام ہے. تو یہ جو ہے وہ جدید مفسرین اس سے مراد بلیک ہولز لیتے ہیں کہ ستارے کہاں ڈوبتے ہیں. یہاں تو ستارے کیا پورے گلیکسیاں کھا جاتے ہیں بلیک ہولز، اتنی جو، اور یہ ایک نقطے پر پورا مادہ جمع ہو جاتا ہے. اس پر بہت تحقیق بھی ہوئی ہے اور اس کی کشش اتنی سخت ہوتی ہے کہ روشنی کو بھی کھینچ لیتا ہے. تو روشنی جو واپس نہیں آ سکتی تو ہمیں دکھتا ہی نہیں اندر ہے کیا. تو ہمیں صرف وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک ایونٹ ہرائزن ہے، اس کے بعد نہیں دکھتا، کیونکہ اس کے بعد اب روشنی واپس نہیں آ رہی ہوتی، اندر ہی جا رہی ہوتی. تو جو ہے وہ یہ قرآن ہی کے عجائب ہیں کہ اس طرح کی اب جو کائنات کی حقیقتیں ہمیں دکھ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ان دنوں میں اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، ان کو یہ علوم اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے بتائے. ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ جی یہ تو قیاس آرائیاں ہیں. قیاس آرائیاں ہیں اور 100% درست، یہ پروبیبلٹی کے لاء کے اگینسٹ جاتی ہے بات. پھر آیت نمبر 77 سے 82 تک قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اصل میں تو لوح محفوظ میں ہے، یعنی ایک ایسا مقام جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اس قرآن کو لکھنے اور چومنے والے اللہ کے بڑے پاکیزہ فرشتے ہیں جو بڑے پاک ہیں. اس قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور قرآن کریم سے محبت کرنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور یہ نص بھی ہے یہاں سے کہ قرآن کریم کو جب بھی چھوئیں وضو کر کے چھوئیں. آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک موت کے منظر کی ایک منظر کشی کی گئی کہ جب ایک انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جاتی ہے. مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے اور عزیز و اقارب اور اسے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں. اللہ ان سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر ہم بڑی ہی اختیار والے ہیں تو مرنے والے کی جان کو اس کے جسم میں لوٹا دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے اور ہم مجبور ہیں، اور ہماری زندگی موت کا کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور جو ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ اتنا بڑا قانون ہے اللہ کا کہ اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اور جو اس وقت ہمیشہ زندہ رہنے کی جو ٹیکنالوجیز جو ہے وہ لوگوں کو فریز کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، زندہ رہنے کی ٹیکنالوجیز ہیں، تو یہ فرعون میں بھی تو یہ ٹیکنالوجی اختیار کی تھی نا، ہمیشہ زندہ رہنے کی. باڈی کو فریز کر دیں گے اور ایک وقت آئے گا اس کو ریوائیو کر لیں گے. تو یہ شوق ہمیشہ سے انسان کے اندر رہا ہے، وہ چیلنج کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، مگر یہ کلیہ اتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نبی بھی اس سے، رسول بڑے بڑے اس سے، ہر شخص کو مرنا ہے. اور یہاں تک مرنا ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے وقت جب ہر چیز پر موت طاری ہو جائے گی، فرشتے تک سارے مر جائیں گے، سب مر جائیں گے کمپلیٹ. پھر دوبارہ سے اللہ زندہ کرے گا ان کو. اور یہاں بھی آتا ہے کہ وہ زندگی بھی الگ ہوگی، وہ دنیا بھی الگ ہوگی. پھر آیت نمبر 88 سے لے کر 91 میں نیک لوگوں کی موت کا ذکر آ رہا ہے کہ جب موت کا عالم مقربین پر آتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی قربت حاصل کی ہوتی ہے.
یعنی قربت کیسے حاصل کریں؟ تقوی سے حاصل کریں، اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے حاصل کریں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی قربت کے لیے ہی شہید ہوتے ہیں. اور فلسفہ بڑا خوبصورت فلسفہ ہے. یہ جان اللہ کی دیوی ہے، امانت ہے اللہ کی. آپ اس کو بچا بچا کے رکھیں گے تو اللہ نکال لے گا کسی دن. تو بہتر ہے کہ اس کو کھپا دیں، اللہ کی راہ میں اس کو کھپا دیں. تو جب موت کا عالم مقربین پہ آتا ہے تو فرشتے خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں اور جو ہے وہ انہیں نعمتوں والی جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور اصحاب الیمین میں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فرشتے انہیں سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں. جنت کی بشارت نہیں دیتے، سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں. یعنی کہ قبر بھی جو جنت بنائی جائے گی وہ اصحاب الیمین کے لیے سلامتی ہے اور مقربون کے لیے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہاں سے یہ فرق سامنے آ رہا ہے. پھر اللہ ہم پر جو ہے یہاں پر دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی سختیاں ہم پر آسان فرمائے اور راحت کے ساتھ اس مرحلے سے گزارے. اور جس شخص کی خواہش ہے کہ میں مجھ پر موت کی ذرا بر بھی تکلیف نہ ہو تو اس کے لیے یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واحد شخص جس کو موت میں لطف آئے گا، اس قدر لطف آئے گا کہ جنت کی تمام نعمتیں بھی اس کو دے دی جائیں گی تو بھی اس کے اندر ایک حسرت رہ جائے گی کہ اللہ مجھے دوبارہ تیری راہ میں قتل ہونا ہے. اللہ ہمیں جو ہے وہ شہادت کا عظیم مقام عطا فرمائے. بڑے نصیب کی بات ہے یہ. آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک برے لوگوں کی موت کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے انہیں جب جہنم کی وعید سنائی جاتی تھی تو وہ اس کا مذاق سمجھتے تھے. ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. پھر انہیں ایسی جہنم میں جانا ہے جہاں ان کے لیے کھولتا پانی، دہکتی آگ اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہم پہلے پڑھائے ہیں اس کا دوبارہ ذکر آتا ہے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. اس کے ساتھ ہی یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورہ حدید شروع ہوتی ہے. دینی تقاضوں کا اس میں ایک جامع بیان آ رہا ہے اس سورت میں، اور جو ہے وہ بڑی جامعیت کے ساتھ آ رہا ہے. اور آیت نمبر 1 سے 2 میں کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر شے پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور اختیار ہے. وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. وہ زبردست ہے، قوت والا ہے، لیکن اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. آیت نمبر 3 میں کائنات اللہ ہی کی ہے کا مضمون آ رہا ہے کہ کائنات کا اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ ہے. کائنات میں ظاہر بھی ہے اور وہ اللہ پوشیدہ بھی ہے. اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ بیک وقت ان متضاد صفات کا حامل ہے. اسی لیے آیت فہم قرآن کے اعتبار سے مشکلات قرآن میں سے ہے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں بتایا کہ اللہ، مسلم کی یہ روایت ہے، یہ حدیث، اے اللہ تو وہ ہے، تو وہ پہلا ہے کہ تجھ سے پہلا کچھ نہیں، اور تو وہ آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں. تو وہ ظاہر ہے اور وہ غالب ہے کہ جس کے اوپر کچھ نہیں، اور تو وہ مخفی ہے کہ تجھ سے پوشیدہ کچھ نہیں اور تجھ سے پردے میں کچھ نہیں. تو آیت نمبر 2 سے 4 سے 6 تک اللہ کی کائنات سے تعلق کا ذکر ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اس کا پورا نظام چلا رہا ہے. اور آیت نمبر 7 میں دین اسلام کے 2 تقاضے آتے ہیں، ایمان اور انفاق. اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو دین کے 2 تقاضے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلا تقاضا یہ کہ ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرو، ایسا ایمان جو تمہارے کردار میں نظر آئے، جو تمہارا حال بن جائے. قال اور حال، قال ہے قول یعنی کہ قولی ایمان، جس سے قانونی ایمان کہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کلمہ، اب آپ مسلمان بن گئے، قانونی تمام حقوق آپ کو مسلمان والے حاصل ہو گئے. مگر قلبی ایمان، دلی ایمان، یعنی کہ جو آپ کا حال بن جائے، یعنی آپ کے کردار میں ایمان دکھے، یعنی آپ کا رہن سہن، آپ کا طرز، آپ کے اعمال اب اسلامی ہو جائیں، دیکھ کے لگے کہ یہ مسلمان ہے، نہ کہ لگے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. یعنی داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھیے، اور داڑھی چھوٹی ہے داڑھی کو بڑی کیجیے. اسی طرح جو ہے وہ قول میں اپنے
اپنی سچائی لے کے آئیے. پتا ہو سب کو کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, جو مرضی ہو جائے گا نقصان اٹھا لے گا, جھوٹ نہیں بولتا. اسی طرح آپ جو ہے وہ اپنے معاملات میں عدل لے کے آئیے, اپنے جو کردار میں جو ہے عدل لے کے آئیے, اور خلوص لے کے آئیے, سچائی لے کے آئیے, عبادات لے کے آئیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایمان کا حال بن جانا ہے. دوسرا تقاضا یہ کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جس شے پر عارضی اختیار دیا ہے, یعنی کہ مال, اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. انفاق کا مطلب ہی یہ ہے وہ مال, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ خیرات نہیں ہے, یہ صدقات نہیں ہے, یہ انفاق ہے. انفاق جو ہے یہ نفقہ ینفقو, اسی سے نکلا ہے نفاق, یعنی کہ جو منافقت جس سے پیدا ہوتی ہے اسی سے نکلا ہے انفاق. اور انفاق کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کیا جائے, یعنی کہ جو ہے چاہے وہ مال ہو, چاہے جان ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے گھر بار ہو, قرض, کوئی بھی شے ہو جو آپ کی ملکیت میں ہے, اس کو اللہ کی خوشنودی اور اس کے دین کی خدمت میں صرف کرنا انفاق ہے. اور خوشخبری دی گئی ہے ان لوگوں کو جو ان دونوں تقاضوں کو ادا کریں. پھر آیت نمبر 8 سے 9 میں مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی یہ آیت آتی ہے کہ تم اللہ پر دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے. کیا بات ہے, کیا بات ہو گئی, ابھی تک تم اللہ پر دل سے ایمان نہیں لا رہے, یعنی کہ تمہارے ایمان کی جھلک تمہارے سیرت و کردار میں نظر کیوں نہیں آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو ہے وہ جس ہستی کی طرف دعوت دی ہے وہ تمہارا رب ہے, اور وہی تمہارا محسن حقیقی ہے, اور وہ تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں, یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی. پھر کلمہ پڑھ کر تم ایک عہد کر چکے ہو. یہ کلمہ ایک عہد ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ جان و مال اللہ کے حوالے کرتے ہیں, تو تم ان دونوں کو اللہ کی راہ میں لگا دو اور کھپا دو. پھر تمہارے دل پر سے اللہ تاریکی کے پردے ہٹا دے گا اور اسے ایمان کے نور سے منور کر دے گا. پھر آیت نمبر 10 میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو کے مضمون کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں جھنجھوڑا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں مال کیوں خرچ نہیں کرتے. اگر مال جمع کر کے ڈھیر لگاتے رہو گے تو یہیں چھوڑ جاؤ گے. بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو لگا دو اور اپنی آخرت اس سے سنوار لو. مال کا اصل مالک اور وارث اللہ ہی ہے. مگر اس میں مزید تفصیلات پھر آئیں کہ ایسا نہیں کرنا کہ ایسا اتنا خرچ کر بیٹھو کہ بعد میں جو ہے وہ پشیمان ہو جاؤ گے, یار یہ تو میں نے اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں رکھا. ایسا نہیں ہے. اور وراثت میں بھی پھر اس پہ حد مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ سارا کا سارا مال اٹھا کے جو ہے وہ وراثت میں اللہ کے دین کے لیے دے دیں اور آپ کے لوائقین اس کا حصہ نہ بن سکیں. پھر آیت نمبر 11 میں کون اللہ کو قرض دے گا کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کو قرض دو, اور جو ہے وہ جو مال اللہ کے دین کی تبلیغ, اشاعت اور غلبے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک شخص کا نصیب کیا ہوگا کہ اس کا اللہ پر قرض ہو. تو اس طرح انسان کو بڑھا چڑھا کر ان چیزوں کی طرف ترغیب دی گئی ہے. آج ہمارا تصور دین پہ خرچ کرنے کا بڑا عجیب سا ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ یا تو مسجد کو پیسے دے دو یا کسی مدرسے کو پیسے دے دو, اس سے دین غالب ہو جائے گا. دین پھیل رہا ہے, بلا شبہ پھیل رہا ہے, مگر یہ طریقہ جو ہے یہ آٹے میں نمک نکالنے والا طریقہ ہے. اصل تو کوشش غلبہ دین کی ہے, اور جس کا طریقہ منہج کہلاتا ہے, منہج نبوی. اور اس پر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے, منہج انقلاب نبوی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیسے کیا, تو ان کا طریقہ کیا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آیت نمبر 12 میں دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کے لیے انعام کی بات آتی ہے کہ روز قیامت پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ اور اس کا ذکر ہے کہ یہ پل جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانے کے لیے ایک بال سے باریک اور ایک تاریک یعنی کہ اندھیرے والا راستہ ہے, اور حد نگاہ تک یہ طویل بھی ہے. اس راستے سے بحفاظت گزرنے کے لیے جو ہے وہ نور کی ضرورت ہے. 2 قسم کا نور اس دن ساتھ ہوگا, ایک نور جو سامنے روشنی کرے گا, ایک وہ جو دائیں ہاتھ پہ روشنی کرے گا. ایمان
جن لوگوں میں ہوگا ان کے آگے وہ نور چلے گا اور وہ نور ان کے آگے روشنی کرے گا اور پل صراط پر. اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو بجلی کی تیزی سے اس پل سے گزر جائیں گے، ان کا نور اتنا قوی ہوگا اور ان کا نور اتنا روشن ہوگا کہ ان سے حد نگاہ تک روشن ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ صرف اپنے پیروں پر ہی وہ دیکھ پائیں گے اور اسی طرح رینگ رینگ کر وہ یہ سفر طے کریں گے. تو یہ ایمان حقیقی کو جانچنے کا آخری مرحلہ ہے، جو ایمان حقیقی پل صراط سے گزر کے. اور دائیں جانب جو آپ کے پاس نور ہوگا وہ انفاق کا نور ہوگا، یعنی کہ جس نے جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے یہ دونوں نور سے منور ہوں اور پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں. آمین. پھر آیت نمبر 13 میں دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والوں کا انجام بھی آ رہا ہے کہ دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والے روز قیامت منافقین قرار دیے جائیں گے. یعنی دنیا میں تو وہ بڑے باعزت تھے، اس دن وہ منافقین کہلائیں گے. وہ پل صراط کی تاریک مرحلے پر نور سے محروم ہوں گے. وہ چیخ چیخ کر اہل ایمان سے التجا کریں گے کہ ٹھہرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں پل صراط سے گزر سکیں. اللہ کی منادی انہیں جواب دے گی کہ جاؤ دنیا میں جا کر دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کے احکامات پورے کر کے یہ نور حاصل کرو، نیکیاں کر کے یہ نور حاصل کرو. ظاہر ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. واپسی کے راستے سب بند ہو چکے ہیں، اب وہ جہنم میں ٹھوکریں کھا کر گر جائیں گے. پھر آیت نمبر 14 میں مومن رفتہ رفتہ منافق کیسے بنتا ہے کا مضمون بڑی خوبصورتی سے آ رہا ہے کہ جو ہے وہ کہ منافقین پکار کر مومنوں سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن تم نے ایمان کی دولت کو لٹا کر منافقت اختیار کر لی تھی. یہ محرومی اس طرح آتی ہے کہ نمبر 1 تم اپنے آپ کو مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا، یعنی کہ تم نے یہ آیت میں آتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں خود مبتلا کر دیا. کس کے؟ اپنے مال کے اور اپنی اولاد کے فتنے میں. نمبر 2 دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے تم ایک کنفیوز تھے، گو مگو کا شکار تھے، یعنی کہ تمہیں یقین نہیں تھا. نمبر 3 تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات نے گھر کر لیا تھا. شکوک و شبہات آج تو جو ہے وہ کئی فرقے ہیں، کئی گروہ ہیں، کئی اسکالرز ہیں جو خود شکوک و شبہات بھی ڈالتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن ہے، اس کا حل وہی نکالے گا ان شکوک و شبہات سے باہر. اور جو شخص جو قرآن پر کو مضبوطی سے تھام لے گا وہی آگے چل پائے گا. پھر تم نے خود ساختہ خود کن قسم کی خواہشات گڑ لی اور ان خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اور تم ان تقاضوں سے غفلت تم نے برتی. پھر شیطان نے آ گھیرا تمہیں کہ اس نے تمہیں اللہ کی رحمت کا آسرا دے کر اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، اور تم اللہ کی رحمت کی امید پر نافرمانی در نافرمانی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو گئی. یعنی کہ اللہ کے تقاضوں سے نافرمانی، یعنی کہ دین کا محدود تصور بنا کر سمجھنا یہی پورا دین ہے. یعنی کہ خالی نماز ہی کو پکڑ لینا، ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے لوگ، مگر خالی نماز کو پکڑ کے سمجھنا یہی دین ہے، بس ہم نے یہ پورا کر دیا فریضہ تو انشاءاللہ اب ہم جنت میں جا رہے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. وہ جو حدیثیں جو اس طرح کی ہیں جو کہتی ہیں وہ اس ایک آئیڈیل کنڈیشن کی بات کر رہی ہوتی ہے کہ جب باقی تقاضے آپ پورے کر رہے ہیں. اس میں اگر یہ ایک حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایک فلاں عمل کیا اور آپ جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب نہیں کہ شراب نوشی اور زنا خوری بھی کر رہے ہیں آپ تو بھی ساتھ یہ حدیث آپ پہ لاگو ہوتی ہے، نہیں. تو اسی طرح اللہ کے احکامات کی جو نافرمانی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ نہیں ہے. پھر آیت نمبر 15 میں روز قیامت منافقین کا کافروں کے ساتھ ہوں گے کا اعلان آ گیا کہ انجام کے دن، روز قیامت کے دن ان منافقین کا انجام کفار کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں نفاق کے گھنونے جرم کی بیماری سے بچائے. یہ دل کی بیماری ہے، اس میں دنیا کی محبت انسان کو کمپرومائز کرواتی ہے دین پر. آیت نمبر 12 میں کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ندامت کرو
یعنی کہ پچھتاوا کرو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ اور ان سے توبہ کر لو۔ اس میں اس آئے مبارکہ میں ایک جھنجھوڑنے کا ایک آ رہا ہے انداز کہ تمہارے سامنے دین کے تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں، ان تقاضوں سے گریز کرنے والوں کا بھیانک انجام تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں پر رقت طاری ہو جائے اور تم اللہ کے ذکر اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جاؤ؟ یا ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے غفلت میں ایک مدت گزار دی تو تمہارے دل بھی اسی طرح اللہ سخت کر دے گا جیسے تم سے پہلے اہل کتاب کے دل سخت کر دیے تھے یا ہو گئے تھے۔ ان کی اکثریت اللہ کی باغی تھی اور نافرمان تھی، اللہ کو تو مانتے تھے مگر نافرمانیاں کرتے تھے۔ ڈرو کہیں تم بھی بدبختی اور محرومی کی اس سطح پر نہ پہنچ جاؤ۔ پھر آیت نمبر 17 سے 19 میں دل کی سختی کے بارے میں آ رہا ہے کہ دل کی سختی دور کرنے کا قرآنی راستہ ان آیت میں امید دلائی گئی ہے کہ جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے، اسی طرح دل کی سختی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ نفاق مال کی محبت سے جو ہے وہ نفاق مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور انفاق سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں انسانی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری اور بڑھاپا، اور ان کو تشبیہات دی گئی ہیں کہ بچپن کھیل کا تماشے میں گزر جاتا ہے، لڑکپن جو ہے وہ بھی کھیل میں تماشے میں گزرتا ہے، پھر جوانی جو ہے وہ زینت میں گزرتی ہے، بناؤ سنگھار اور جناب توجہ جو ہے وہ اس طرف ہوتی ہے۔ پھر ادھیڑ عمری میں یہاں تفاخر بینکم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے برتری لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر بڑھاپے میں تکاثر فی اموال کا ذکر آتا ہے، والاولاد یعنی کہ مال اور اولاد کی کثرت کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور جو ہے وہ بلا شبہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اگر انسان اس کو مطلوب و مقصود بنا لے۔ پھر آیت نمبر 21 میں مقابلے کا اصل میدان یہ آیت مبارکہ ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، دنیا اور اس کا مال و اسباب بھی عارضی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت ابدی ہے اور نعمتوں کے لیے بہترین مقام ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 22 سے 24 تک حوادث دنیا کی حقیقت کا ذکر ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف یا زمین پر کوئی آفت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، یا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کا مشن یعنی کہ قیام عدل کا ذکر آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ آیت نمبر 25 میں یہ آتا ہے سورہ حدید کی کہ آخر کیا وجہ، اللہ کیوں بھیجتا رہا رسول، اللہ کیوں بھیجتا رہا شریعت، اللہ کیوں بھیجتا رہا کتابیں، اللہ کیوں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا رہا تاکہ انسان عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ اب یعنی کہ جو آزمائش اور ابتلا ہے وہ اس کو اس طرح کہہ لیں یا اس طرح کہ شریعت کا نفاذ اپنے اوپر اور پھر دنیا میں تاکہ عدل و قسط قائم ہو، یعنی ایسے نیک پرہیزگار لوگ ہوں جو نہ ڈر بھی ہوں، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوں اور باطل سے ٹکرانے سے نہ ڈرتے ہوں، اور وہ نظام عدل قائم کریں۔ اور اس کے لیے ایسے افراد درکار ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور باطل سے ٹکرانے سے نہیں ڈرتے ہوں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر ایمان والے وہ ہیں جو بیچارے بزدل سے ہیں۔ تو ایسے کدھر گئے بہادر نڈر جوان ایمان والے جو باطل سے ٹکرانے سے نہ ڈریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا ہے، اور اسی لیے اتارا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ اللہ سے بن دیکھے غیب میں اللہ ہے، غیب میں رسول ہے، کون ڈرتا ہے اور کون اس کا مخلص ہے، اور کون اللہ کی خاطر کھڑا ہو کے اب باطل کو جو ہے وہ سیدھا کرے گا اور نظام عدل و قسط قائم کرے گا جہاں امن بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا اور ایمان بھی ہوگا۔ پھر آیت نمبر 22 سے لے کر 26 سے 27 تک رہبانیت کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں رہبانیت اختیار کی، اور رہبانیت اختیار کر کے انہوں نے جو ہے وہ دنیا سے الگ ہو گئے، یعنی کہ دنیا کو
ایسے باغیوں کے حوالے کر کے، شیطانی قوتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے خود جو ہے وہ اس طرح کی موناسٹریز میں جا کے پناہ لے لی، اور بعد میں پھر اس پر بھی نہ جم کے رہ سکے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہے وہ دنیا کی خرافات میں ان کو پھنس گئے، اور جو ہے وہ مزید گناہوں میں پھنستے چلے گئے۔ آج ہمیں اس طرح کی چرچز کے بیسمنٹس میں ناولد اولاد کی، ناولد بچوں کی لاشیں بھی برآمد ہو چکی ہیں۔ پھر عیسائیوں کے حصول سعادت کا موقع ان آیت میں عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہہ دو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہیں پل صراط کی تاریکی مرحلے سے گزرنے کے لیے نور عطا فرمائے گا، اور دگنا اجر دے گا تمہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جتنی ہم نے دعائیں مانگی ہیں اس کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات بذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ فار جوائننگ۔ السلام علیکم۔